آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا، کیونکہ حکومت اتحادیوں سے صلاح مشورے کر رہی ہے اور اتحادی اس وقت گلگت بلتستان کونسل کی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ پیر کو آپ نے پاکستانی معیشت اور متوقع بجٹ کے بارے میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور کل سرکردہ ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی کا تجزیہ سنا ہوگا۔ آج اسی پری بجٹ سیریز میں ہمارے مہمان ڈاکٹر اکرام الحق ہیں۔ آپ ٹیکس اصلاحات اور اس سے جڑے معاشی امور پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ شاہزیب۔ جی وسعت، شکریہ بہت بہت۔ آج میں خبر دیکھ رہا تھا جو کہ آئی اسلام آباد سے، شہر اقتدار سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے ہمارے بزنس ٹائکونز کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے سفر پر رواں دواں ہیں، یہ ہماری پالیسی کا ایک کور ایلیمنٹ ہے اور اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ جو پی ایم او ہاؤس سے جو بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق ہمارے بزنس ٹائکونز نے پورے اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اکنامک ریکوری کی طرف جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی۔ جن بزنس لیڈرز سے وہ ملے وہ کوئی مڈل رینکنگ نہیں، آپ کے ٹاپ آف دا لائن ہیں۔ مثال کے طور پہ عارف حبیب صاحب وہاں پہ تھے، عاطف باجوہ تھے، محمد علی ٹبہ تھے، میاں محمد منشا اور اس پائے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اب جو پی ایم او کا بیان آیا ہے، لگا تو یہ کہ ایک روایتی میٹنگ تھی، ایک روایتی بیان ہے اور ایک روایتی اپروچ بھی اس میں نظر آ رہی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے کبھی اسلام آباد سے کراچی آئیں، یہاں دیکھیں کہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کا کیا حال ہے، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اپنی اگر کامرس منسٹری سے ہی صرف وہ پوچھ لیں، اعداد و شمار لے لیتے تو شاید اس طرح کے بلند بانگ دعوے کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیتے۔ کل ہی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی میں کامرس کے حوالے سے سوال ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت چرچا تھا، بڑی ایڈورٹائزنگ کیمپین بھی تھی، اڑان پاکستان پروگرام، جس کے تحت پاکستان نے ٹارگٹ کیا کہ جی کہ ہم $60 بلین تک اپنی ایکسپورٹس کو لے جائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ آدھا بھی نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ $25-30 بلین سے اوپر نہیں جا سکی۔ گرانٹڈ کہ خطے کے حالات اوپر نیچے رہے ہیں۔ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، بڑا اس میں جو عمل دخل ہے وہ افغان ٹرانزٹ روٹ جو ہم نے بند کیا، مجبوراً کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اٹ ہیز ٹیکن اے ٹول، اور ساتھ ہی یہ ایران اور مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے دیٹ ہیز آلسو ڈیمیجڈ آر ایکسپورٹس۔ لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ ہم اڑان کے لیے تیار ہیں، ہم اڑان کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں کانٹرڈکشن ایک نظر آئی۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا، کیونکہ بیان بازی کا زمانہ ہے بجٹ سے پہلے، انہوں نے کہا جی آئندہ آنے والے بجٹ میں ہم انشور کریں گے کہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں، تھوڑا سا اس پہ ہم تجزیہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان معاملات کو سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ روایتی طور پہ ہم سنتے آئے ہیں جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اپوزیشن کہتی ہے یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے، ہماری خود مختاری کا کیا ہوا، ہمارے ہاں آئین ہے اس کا کیا ہوا۔ لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل یہی ہونے جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس دفعہ تو IMF نے بہت واضح طور پر اپنی رپورٹ میں لکھ دیا تھا کہ جو ہم آپ کے ساتھ طے پائیں گے اس کو آپ کی پارلیمنٹ منو ان قبول کرے گی۔ اب حکومت کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مان لے، مگر پارلیمنٹ کے بارے میں ایسی بات کرنا شاید IMF نے بھی نہیں دیکھا کہ چلے بھلے برائے نام ہی رہ جاتا، مگر کچھ تو ہماری سوورینٹی کا خیال کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ تو ایک آزاد ادارہ ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے ہدف کو 17 ٹریلین تک لے جانے کی بات کی ہے، جبکہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 14 ٹریلین کا جو ہم نے بجٹ رکھا اس کو بھی 2 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو معیشت میں اتنی جان نہیں ہے کہ جس طرح روایتی طریقے سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے تو یہ ہوا ہے کہ اور انڈسٹریز بند ہوئی ہیں، مگر سب سے زیادہ نقصان سیلڈ کلاس اور درمیانے طبقے کو ہوا ہے کہ ان کی جو
ایک تو انفلیشن بہت ہائی گئی ہے، جو حالات ہیں خطے میں اس کی وجہ سے، کیونکہ جب تیل پاکستان میں مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اس کا جو ایکسٹرنل شاک ہے اس کا اس بجٹ پہ بھی بہت برا اثر آنے والا ہے. مگر دوسری طرف آئی ایم ایف ضد ہے کہ چونکہ آپ اپنے خرچے کم نہیں کر سکتے کسی طریقے سے، آپ کی جو ڈیبٹ سائڈ ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، تو پھر آپ کو ہر حال میں یہ تو بجٹ کا ٹارگٹ رکھنا ہی پڑے گا. تو ظاہر ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ اس ٹارگٹ کو تو اوپر نیچے نہیں کر سکے گی. تو ان سم ویز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ابھی کچھ خوش قسمتی ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ اچھے موڈ میں چل رہا ہے. جب تک یہ جیو اسٹریٹجک حالات جس طرح سے ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں، جب تک وہ راضی ہے تو یہ پیسے ملتے رہیں گے. بہت سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ ہم اس اسپیس کو یوز کریں گے کچھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حکومتی اخراجات کم کرنے کا جو ہمارا پرانا ایجنڈا ہے جس پر عمل نہیں ہو پا رہا، اس کو ابھی تک کچھ خاص ٹچ نہیں کیا ہے گورنمنٹ نے. جی یقینی طور پر دیکھیے، اصل میں پاکستان کا مسئلہ وفاقی سطح پر یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس اگر دونوں کو ملا لیا جائے اور وفاق کی جو نیٹ انکم صوبوں کو دینے کے بعد بچتی ہے، وہی دو ہیڈ ہم پورے نہیں کر پاتے. تو اس لحاظ سے دفاع کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. پچھلے دفعہ یہ تقریباً 1140 بلین کا وہاں بھی شارٹ فال تھا. تو گویا کہ وفاق تو ہر چیز کو قرضے سے چلا رہی ہے، اور یہ بھی بڑی ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ ڈیفنس کا بھی کچھ حصہ جو ہے اب ہم بورڈ فنڈ سے چلا رہے ہیں. تو ایک طرف ہماری ایکسٹرنل محاذ پہ بہت جو ہے پذیرائی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ہم نے اچھا کام کیا ہے. مگر انٹرنلی ہم ابھی یہ اپنا بنیادی مسئلہ ہی حل نہیں کر سکے ہیں کہ وفاق یا تو اپنے جو اتنی بڑی بڑی منسٹریز ہیں، جو 18ویں ترمیم جس کو 16 سال ہو گئے، اس کے مطابق 19 منسٹریاں تو ختم کرتا، اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ ہیں، پھر ڈویژنز ہیں، تو شاید کچھ بھلا ہوتا. مگر ان کا خرچہ تو اور بڑھ گیا ہے. ابھی میں آپ کو صرف ایک فگر دیتا ہوں کہ اب اگر ایف بی آر اپنا پورا بجٹ بھی کر لیتی تو پھر بھی 7-8 ٹریلین کا شارٹ فال تو رہنا ہی تھا، کیونکہ ڈیفنس کا اتنا بڑا خرچہ نہ بھی ہو تو ڈیٹ سروسنگ تو اس کے 4 گنا بڑھ چکا ہے. تو اگر یہاں 2.5 جیسے ٹریلین ہوا تھا پچھلی دفعہ، اور اس میں اگر دیکھ لیں ڈیفنس کے مقابلے میں تقریباً 8 ٹریلین سے تھوڑا سا زیادہ ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی. اور اگر ہم پینشن بھی شامل کر لیں جو ظاہر ہے کہ ایکس سروس مین کی ہوتی ہے، تو پھر تو وہ تقریباً یہ 11 ٹریلین کے اوپر چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پینشن پہ آپ سے ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بار بار مینشن ہو رہا ہے کہ یہ آپے سے باہر ہے. آپ نے جو کہ ایف بی آر کا ذکر کیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی ابھی کچھ مہینے پہلے، کافی ڈیمننگ سی رپورٹ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ایف بی آر کی جو ٹاپ بیوروکریسی ہے وہ خود ٹیکس فائل نہیں کرتے، ٹیکس ریٹرنز نہیں دیتے، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو کم نہیں کرتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بیکاز اٹ ساؤنڈز کائنڈ آف کہ جو ٹیکس لینے آ رہا ہے اگر وہ خود ٹیکس نہیں بھرتا تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو اس دفعہ کرپشن کی اور جو گورننس کی رپورٹ تھی، اس کا بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہماری سول کی بیوروکریسی ہے، شاید ملٹری کو تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، مگر سول کے بارے میں تو اپنی بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ ان سے تو آپ اوپن پبلک ڈیکلیریشن لیں اور ان کو پبلک بھی کریں. ظاہر ہے ہمارے منسٹر حضرات بھی فرماتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیول نیشنلٹی لی ہوئی ہیں اور ان کے احساس سے باہر ہے، مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ تقریباً 50% گورنمنٹ سرونٹس ریٹرن فائل نہیں کرتے اس پلی کے اوپر کہ جی ہمارا ٹیکس تو ود ہولڈ ہو جاتا ہے. بٹ پھر بھی ان کو بتانا تو ہے کہ ان کے جو اثاثے انہوں نے حکومت کو بتائے ہیں اس کو اگر وہ اپنی ٹیکس ریٹرنز میں بھی داخل کر دیں تو کچھ بری بات نہیں ہے. ان کو اثاثے تو باہر کیب ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، مگر وہاں بھی ہماری اطلاع یہی ہے کہ وہ ایز بیفور لکھ کر جان چھڑوا لیتے ہیں. اور آئی ایم ایف کا مسلسل تقاضا یہی ہے کہ کم از کم آپ ان کے ڈیکلیریشن نہ صرف لیں بلکہ پبلک بھی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوری شاہزیب، آپ کو کوئی اور سوال ہے یا میں پینشن پہ آ جاؤں؟ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پینشنز کا ذکر کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ہر ہفتے جب جمعے کے روز ہماری کالرز ڈے ہوتا ہے، لوگ مختلف اپنے مسائل پر ہماری توجہ لاتے ہیں.
پینشنز کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے. اچھا اب کچھ لوگوں کا ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں پینشن مل نہیں رہی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مل رہی ہے تو تاخیر کے ساتھ مل رہی ہے, اور جب ملتی ہے تو وہ ناکافی ہوتی ہے. اب یہ لوگوں کا ایک جینیوئن کمپلینٹ ہے اور ایک جینیوئن ایشو ہے. لیکن اگر ہم بات کریں بجٹنگ کی تو جو میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا اور آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر سال پینشن کے جو اخراجات ہیں ان میں 25% کا اضافہ ہوتا ہے. اور اس وقت شاید پینشنز پر جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں سول ملٹری دونوں کو ملا کے میرا خیال ہے وہ اب پی ایس ڈی پی کے بجٹ سے بھی تجوز کر گیا ہے. اور یہ ہمارے ہوتے ہیں انفنڈڈ پینشن پلان. زیادہ تر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ٹیکس کی آمدنی ہوتی ہے اس سے پھر پینشنز دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک مطلب ہم سرکولر ڈیٹ کو روتے ہیں, لیکن یہ جو ایک بامب ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے کسی بھی بجٹ میں؟ جی دیکھیے اس کا تو طریقہ کار ہی غلط ہے. پوری دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ جو بھی پینشن ہے اس کا فنڈ علیحدہ سے بنایا جاتا ہے اور اس کو سیٹ اپارٹ کر کے جاتا ہے اس اماؤنٹ کو. جیسے پرائیویٹ سیکٹر کے جو اچھے ادارے ہیں وہاں پینشن گریچوٹی فنڈس اور اسی طرح مینٹین ہوتے ہیں کہ امپلائر کے ساتھ امپلائی بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور وہ رقم پھر اچھے انویسٹمنٹ میں جہاں ایوریج ریٹرن گورنمنٹ کا پچھلی دفعہ ایک ریٹ بھی اس میں جاری ہوتا ہے 19% تھا لاسٹ ایئر, تو 19% کی گروتھ وہاں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے فیوچر میں پھر پریشانی نہیں ہوتی. مگر حکومت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تنخواہیں بھی جس میں پینشن بھی شامل ہے وہ بھی قرضے سے ادا کر رہی ہے. تو وہ کوئی ایسا فنڈ کیسے بنا سکتی ہے, کیونکہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس رقم کو حکومت بالکل سیٹ اپارٹ کرتی ہے, اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتی, اور جو کنٹریبیوشن وہ کرتے ہیں اور اس میں فیڈرل اور پروونشل امپلائیز بھی گریچوٹی فنڈ میں اپنی رقم ہر ماہ ان کی بھی کٹوتی ہوتی ہے. تو یہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے, مگر ہم نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم فسکل ڈسپلن چھوڑ دیا اور اب یہ ہمارے لیے بھی ایک ڈیٹ ہی ہے, اور جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی پرابلمس ہمارے لیے بڑھتی جائیں گی, کیونکہ نمبر آف جو لوگ ہیں وہ زیادہ ریٹائر تو ہر سال ہوں گے ہی, اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں پھر وہ ان کے خدا نخواستہ وفات کے بعد ان کے ڈپینڈنٹس اور بچوں کو بھی, اور اس طرح کی بہت سی بیوہ کے بعد پھر بیٹی کو, تو یہ سلسلہ چلتا ہے. مگر سب سے دلچسپ بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو ہمارے جج حضرات ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے, وہ اپنی تنخواہ کے برابر پینشن لیتے ہیں اور ان کی ہر پرکوزٹ بھی ایگزمپٹ ہیں. تو یہ بڑی اسٹیج بات ہے کہ جو ہمارے اوپر جتنے بھی طاقتور طبقات ہیں وہ کسی قسم کی سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ جو مڈل کلاس کے اب لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کی پینشن میں بیچارے گزارا نہیں کر سکتے. تو ایک انسالویبل ایشو ہی ہے پھر تو ڈاکٹر صاحب, جہاں تک یہ نظر سمجھ میں آ رہا ہے اس کا کوئی ایسا اسٹرکچر ریفارم اس میں یہ جو کہتے ہیں اسٹرکچر ریفارم کی جائیں گی, مگر اسٹرکچر ریفارم کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب اگر آج اس کا انڈورمنٹ بنایا جائے تو گورنمنٹ اس کے لیے 25, 30, 40, 50 بلین کہاں سے لے کے آئے گی. وہ تو میں عرض کیا کہ 2 ہیڈز ہی ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کی نیٹ انکم اب اس کو بھی میٹ نہیں کر پا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہی جو آپ کا آرگومنٹ ہے کہ ایک جانب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں عام آدمی مڈل کلاس تنخواہ دار طبقہ وہ بھر رہا ہے, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ وہ اپنی مراد بڑھاتی چلی جا رہی ہے, کوئی روک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم خراب نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم ہیو ناٹس میں آ رہے ہیں چونکہ, لیکن جن کے لیے یہ سسٹم کام کر رہا ہے ان کے لیے تو یہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے. تو ہم ان سے کیسے یہ توقع رکھیں کہ وہ اس میں اصلاحات افورڈ کر سکیں گے؟ یہ درست فرمایا وسید اللہ خان صاحب. دیکھیے میں ابھی ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا جس کا کسی بھی بجٹ ڈسکورس میں ذکر نہیں ہوتا, کہ انہوں نے تقریباً 3 ٹریلین, یہ اب 3 خرب روپے کی بات ہو رہی ہیں, اس کی ٹیکس ایگزمپشنز دے رکھی ہیں. اب ایک طرف آپ اتنا زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور یہ جو ظاہر ہے مرات آپ کو مجھے تھوڑی دی ہیں, یہ تو انہوں نے طاقتور لوگوں کو ہی دے رکھی ہیں. اور یہ کوانٹیفائی اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, مگر اب آئی ایم ایف کا تقاضا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے ایگزمپشنز ویور دی ہیں اس کو اگر آپ اکنامک سروے دیکھیں گے تو اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے جس کا نام ہی ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکس فور کو کر دیا جاتا ہے.
تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ آج کل جتنا قرضہ لیا جاتا ہے یا جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے اور جو ہم سے ہی وصول کیا جاتا ہے، اور جو بڑی بڑے گولف کورس سے لے کر بڑے بڑے جی آرز ہیں اور بہت بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، یہ ساری آپ اور میں ہی فنڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اس بات پہ بالکل بھی مطمئن ہے کہ یہ قرضے سے آ رہا ہے یا کہیں سے بھی آ رہا ہے، اور ان کو اس کا کوئی ملال نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ملک پریشانی میں ہو تو سب کو سیکریفائز کرنی پڑے گی، تو پھر سب سے اوپر سے بھی تو سیکریفائز شروع ہونی چاہیے، مگر ان کا آپ سٹائل دیکھ لیں، بڑے گھر دیکھ لیں اور وہاں خرچے دیکھ لیں، اور جس انداز میں ہمارے سرکاری گاڑیاں ہیں، وفاق کے پاس جتنی گاڑیاں، آپ تو برٹن میں 4-5 گاڑیاں پروٹوکول کے لیے، جبکہ ہمارے پاس 4000 گاڑیاں ہوں گی، تو ظاہر ہے ہم جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ تو اب بادشاہ بھی شاید تصور نہ کر سکتے۔ تو ہم نے تو کالونیل پیریڈ سے بھی ایک جمپ آگے لگائی ہے اور اپنے اخراجات بہت بڑھائے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پوسٹ کالونیل سٹڈیز، کہ یہ کھربوں کے جو ٹیکس مرات ہیں یہ کون کون سے سیکٹرز ہیں؟ جی میں عرض کروں، دیکھیے پہلے سب سے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت جو طاقتور لوگ ہیں، جج ہوں چاہے اور آپ ان کے پائے کے جو لوگ ہیں، ان کے تو سارے ہی الاؤنسز، ان کی جتنے گھر کے مرات، ان کو نوکر ملے ہوتے ہیں، وہ بجلی، پیٹرول، سب چیزیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو میں آپ کو وہ سیکنڈ اسکیجول ہے ایک انکم ٹیکس میں، اگر پڑھ کے سناؤں تو وہ ایک داستان ایسی پیش کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، مگر وہ ظاہر ہے کہ اس طرف توجہ کم جاتی ہے۔ پھر انہوں نے بہت سی انڈسٹریز ہیں اور بہت بڑے بڑے گروپس ہیں جن کو یہ مراد دے رکھی ہیں کہ اب اس میں بڑا صوبوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر صوبوں کو 57.5% ملنا ہے اور آپ کوئی چیز ایگزمپٹ کر دیں، جیسے مارچ 22 سے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر سیل ٹیکس 0 کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ سب سے زیادہ بکنے والی آئٹم ہے، اور یہ تب سے صوبوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں مل رہا، اور وہ پیٹرولیم لیوی جو پہلے 30 روپے ہوتی تھی اس کو 107، 120، 25، 30 بلکہ 150 تک بھی کیا گیا۔ اب وہ ڈائریکٹ وفاق کے پاس پیسہ جا رہا ہے، تو جو ہم کہتے ہیں کہ جی 7th NFC ایوارڈ کے تحت 57.5% ہے، وہ سب ریشیوز خراب ہو چکی ہیں، کیونکہ وفاق نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ وہ ٹیکس ایگزمپشن دے کے لیوی لگا کر اس کو جیب میں ڈال لیں، تو اس کا دونوں نقصان ہو رہے ہیں، صوبوں کو ان کا شیئر نہیں مل رہا، مگر ساتھ انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ پیٹرول کے اوپر 120 روپے ایک پر لیٹر ٹیکس لگائیں گے تو ایک غریب آدمی کی تو وہ انکم کا بہت بڑا حصہ لے جائے گا، مگر شاید ایک امیر آدمی کو کیا فرق پڑے گا۔ تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ پھر نیچے والے طبقوں کو بہت بری طرح اور شدید طریقے سے اور غریب کرتے ہیں، اور انفلیشن بھی ایک ٹیکس ہی ہوتا ہے، وداؤٹ لیجسلیشن اس کا پیسہ پھر امیر لوگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جہاں پہ وفاق کی اپنی کوتاہیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اس کا بلیم پھر صوبوں پہ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، واپس آتے ہیں تو ہماری جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ پری بجٹ سیریز میں آج ہمارے مہمان، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے آپ نے ایک بات کی، تو میرا جو نظریہ ہے وہ جو بہت سالوں سے تھا، وہ آپ نے کوئی 30 سیکنڈ لگایا اسے بدلنے میں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق بیچارہ جو ہے مظلوم ہے، 57.5% یا 7% صوبے لے جاتے ہیں، وفاق کے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی ہے، اس کے ترقیاتی پروگرام بھی نہیں چل پا رہے، بقول ڈاکٹر احسن اقبال کے کہ ہمیں 10,000 ارب روپے تو صرف اپنے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وفاقی، انہیں پورا کرنے کے لیے درکار ہیں، بتائیں ہم کہاں سے لائیں۔ اور پھر وہ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ 2018 کے بعد سے عملاً جو وفاق کا ترقیاتی بجٹ ہے، ترقیاتی منصوبہ کا، وہ پریکٹیکلی فریز ہے، یعنی اس میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا ہے تو صوبوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیوی کا سارا پیسہ وفاق کے پاس جا رہا ہے اور صوبوں کو جو ہے بیچاروں کو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں احسن اقبال کی بات سن کے بھی اور آپ کی بات سن کے بھی، کیا کروں؟ ایک حصہ ہے اس کا۔ جی اس طرح میں عرض کروں کہ وفاق کے پاس ہی سارے براڈ بیس ٹیکسز ہیں، اور اگر ڈی سینٹرلائزیشن کر دی جاتی، ہمیں پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ ٹیکس جو سیل ٹیکس سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں تو ہر وقت دکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ صوبوں کے پاس ہوتا تھا 35 ایکٹ کے تحت۔
इंडिया में हमेशा ऐसा रहा। 2019 में फिर उन्होंने एक कंबाइंड टैक्स लगा लिया। पाकिस्तान में हमने सूबों से ये टैक्स भी छीन लिया। इनकम टैक्स भी हमारे पास है, कस्टम भी हमारे पास है, एक्साइज भी हमारे पास है। और सूबों का ये मतराज दुरुस्त है कि अगर इसका पोटेंशियल समझिए 30 ट्रिलियन है उनकी नज़र में और वफाक सिर्फ 10 ट्रिलियन कर पाता है, तो लोग तो सूबों को ही टैक्स दे रहे होते हैं, वापस सूबे को ही जाना होता है। वफाक में इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज रखना, जो 19 मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और डिपार्टमेंट जिनका हमने जिक्र किया, वो तो वहीं पे अपनी जगह है 16 साल से, बल्कि बढ़ ही गई होंगी कुछ। और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स आपको इशारा दस्तूर पे नजर आती हैं जिनका हमें आज तक समझ नहीं है कि वो क्या करते हैं। तो इतनी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, सेंट्रल किस्म के सब्जेक्ट जो कि कायदे आज़म हमारे कायद का भी ख्याल था कि हम डिफेंस रखेंगे, फॉरेन अफेयर्स रखेंगे, करेंसी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखेंगे, बाकी सब सूबे करेंगे। और अच्छी जो एफिशिएंट वफाकी मॉडल हैं, चाहे आप कनाडा से शुरू होंगे तो आप हमारे हमसायों में भी जाएंगे, तो सब ने यही कोशिश की कि ज़्यादा थर्ड टियर के ऊपर जाकर, क्योंकि वहाँ टैक्सेस का ये फ़ायदा होता है कि लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स हमारी एजुकेशन पे लग रहा है, हमारे हेल्थ पे लग रहा है। इस्लामाबाद से बैठकर या इवन सूबाई जगह से बैठकर हम छोटी जगह के ऊपर कैसे ये डिलीवरी कर सकते हैं। तो हमारा मॉडल ही सारा फॉल्टी है। सूबों का भी एक लिहाज से उनको भी थोड़ी सी तनकीद होनी चाहिए जायज़, कि उनको पैसे जो मिले वो भी उन्होंने फिर थर्ड ईयर की गवर्नमेंट ही नहीं बनाई और वहाँ ट्रांसफर ही नहीं किए। अब लाहौर में जो पंजाब का मेजर बजट है वो लाहौर के अंडर पासिस पे, ओवरहेड्स पे और बहुत सी चीज़ों पे खर्च होता है। और ज़रा सा पेरीफ्री में बाहर निकलेंगे तो वहाँ लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं हो। तो वैसे लाहौर में भी मैसर नहीं, लोग पानी खरीद कर पीते हैं। अब ऐसी हुकूमतें जो इतना टैक्स ले रही हों जो कि स्कैंडिनेविया के बराबर हो और अपने अवाम को पीने का साफ पानी भी ना मुहैया कर सकते हैं, तो उस रियासत के पूरे ढांचे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पीपल सेंट्रिक तो नहीं है। लोगों का तो उनको कोई ख्याल नहीं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं टैक्स के नाम पर और उसके अखराजात लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं हो अच्छा, इसका मतलब है कि वो एजुकेशन भी खुद फंड करें। डॉक्टर साहब, हालात फिर क्या बदले? 71 तक बंगालियों को कहा था कि ये पिंडी में बैठ के ये ढाका के बारे में जो बजट वगैरह बनाते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाते हैं, इनको क्या पता कि 1000 किलोमीटर के फासले पे क्या हो रहा है। आज भी हम ये शिकवा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के आप जो हैं बाकियों की किस्मत बदलना चाहते हैं, ये कैसे? और सूबों का आपने बताया कि सूबे इतना टैक्स ले रहे हैं स्कैंडिनेविया के बराबर, लेकिन आवाम को जो है वो तकरीबन नहीं मिल रहा है। तो मसला इसका मतलब है कि गवर्नर्स का है। अब 18वीं तरमीम से पहले अगर मरकज़ अमीर था और सूबे इतने अमीर नहीं थे, तो क्या बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई थी जो अब ये रोना रोया जा रहा है कि जनाब सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं, मरकज़ गरीब हो गया, इसलिए सारा मसला है? मतलब ये रोने का समत जो है वो बदला है, हालात तो नहीं बदले ना? वसत, अगर इजाज़त दें मैं ज़िमनन इसमें एक सवाल ऐड कर लेता हूं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो बात चल रही है कि अभी हमें अगर आईनी तरमीम आती है कि हमें मुकामी हुकूमतों के लिए उसमें हिस्सा रखना चाहिए बाय लॉ, तो क्या ये कोई मसले का हल है कि जो आप भी बात कर रहे थे कि नीचे ग्रास रूट लेवल पे पैसा नहीं जा रहा, तो कुड दैट बी अ सॉल्यूशन? इज दैट अ वे फॉरवर्ड? देखिए, उसमें मैं एक मेरा हमेशा इतराज होता है कि ये बात हमें अच्छी तो लगती है, मगर जब हमारे जिला काउंसिल वगैरह के लोग इलेक्ट होते थे तो चूंकि एक फ्यूडल ओरिएंटेड सोसाइटीज में उसके ऊपर भी सारे जागीरदार ही कब्जा कर लेते थे और वो तो खुद जिला नाज़म भी बनने को तैयार होते थे। तो जहाँ पैसे होते हैं वहाँ हमारे जो ताकतवर तबकात है वो तो हमें क्या बदलेगा? क्या मिडिल क्लास के लोगों को जो ज़िलाई हुकूमतें हैं उनके अंदर जॉब्स दी जाएंगी? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी का वाज़ेह निज़ाम बनेगा कि नहीं बनेगा? ये होगा कि फिर कुछ साल बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे कि नीचे की थर्ड ईयर की गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है और लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता और लोग उसको, तो हमें ढांचे को भी तो ठीक करना चाहिए। अब जाहिर है कि वहाँ पे ना तो कोई तालीम है, ना कोई वहाँ पे सेहत है और लोग बुरी हालत में हैं, मगर जो उनके नुमाइंदे कभी इलेक्ट भी होते हैं वो भी बस उनका भी आवाम के बारे में रवैया ऐसा ही होता है कि जब उनको पावर मिल जाती है तो वो भी जो उनके ज़हन में पावर वाला नक्शा होता है
وہ بھی اتنے ہی ڈکٹیٹر اور اتنے ہی ظالم بن جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ میں جو جمہوریت کے اعلیٰ اقتدار ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو آگاہ بھی تو کرنا ہوگا. ابھی تو یہ نظام بس اس طرح چل رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ پھر اس کو ابیوز کرتا ہے. پتہ یہ کیا ہے, اگر آپ چھوٹی سی ایک پرسنل میں آپ کو مثال دوں, جب میں روڈ پہ چل رہا ہوتا ہوں نا, ہاں گاڑی نہیں ہوتی, میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں, میں انتہائی عوام دوست ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں مجھے مطلب ہر میں کہ یہ دیکھو یار فٹ پاتھ ہی نہیں ہے, ہاں یہ کوئی چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, عوام کہاں جائے, اچھا گاڑی کوئی سگنل پہ ہی نہیں رک رہی, مجھے کچل کے نکل جائے گی. جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, ٹھنڈی گاڑی ظاہر ہے یار, میں نے ایسے پاگل ہو گیا, اور اسٹیئرنگ ویل میرے سامنے ہوتے ہیں, ساری عوام دوستی میرے سے نکل جاتی ہے, ساری عوام دوستی نکل جاتی ہے. کون ہے یہ لوگ یار, مطلب دیکھ نہیں رہا میں آ رہا ہوں, ہاں ہارن بھی بجایا ہے, روڈ کے بیچ میں آ گئے. تو یہ ایک ہے ایک المیہ, یہ نفسیات بالکل کیا کرے. اور میں بتا رہا ہوں مطلب آپ ہم تینوں میں سے, ڈاکٹر صاحب کو میں اس میں شامل نہیں کروں گا, ہم تینوں میں سے بھی آپ کسی کو, ہاں کسی کو ایک مطلب پوزیشن آف پاور میں ڈال دو نا, ساری عوام دوستی نکل جائے گی ایک سیکنڈ کے اندر. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے یہاں جو لوکل گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو یہی فیملیز, انہی کے بچے وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب صرف ایک آئی تھنک جو تھوڑا بہت جو کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے گراس روٹس پہ اگر آپ ڈیولوشن کریں, آپ مالیاتی اختیار دیں, تو نالی, گند, کچرا, اسکول, اسٹریٹ لائٹ, وہ پھر بھی وہ آپ کے محلے والا آپ کو پوچھے گا نا, وارڈ لیول پہ آپ گزرو گے وہاں سے تو پوچھے گا کہ بھائی یہ نالی کیوں خراب ہے, جب آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں. تو ایک جو ہمارے یہاں جو تھنکنگ اب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وداؤٹ ڈیولوشن جو ہے یہ صوبوں کو اتنا دینے سے تو کوئی بہتری نہیں آئی, اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور اس کے لیے اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو 100 بسم اللہ کر دیں. ظاہر ہے اگر اس وقت بھی آئین میں 140 سے درج ہوا, 16 سال گزر گئے, مگر آپ نے دیکھا کسی نے تو لوکل باڈیز کے الیکشن بھی کرانا پسند نہیں کیا, اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی رہی صوبائی حکومتیں خود بھی. اور صوبائی حکومتوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسانوں کو ٹیکس لگائیں جو 15-20 ایکڑ بیچارے بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, بلکہ بیچارے مہاجن کے پیسوں کے نیچے رہتے ہیں, مگر جن کی لینڈ صرف رینٹ پہ دے کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گھر وہاں نہیں بیٹھے ہوتے جہاں گاؤں ہوتا ہے, وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, تو رینٹ آف جو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا, اور ان کی دولت میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں, وہ آ بھی جاتے ہیں. تو ہم نے نہ لینڈ ریفارم کی, نہ اس کو ٹیکس کے ذریعے ڈس انسینٹیوائز کیا, بلکہ الٹا انسینٹیوائز کیا. کہ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کا ماڈل یہ تھا کہ بعد میں انہوں نے لینڈز کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن کی تاکہ لوگ وہاں سے پیسہ موو کر کے انڈسٹریلائزیشن کی طرف لائیں. ہمیں انڈسٹریلائزیشن کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شعور میں تبدیلی تو تبھی آئے گی جب ہم انڈسٹریلائز ہوں گے. ہم تو ان 78 ایئرز میں بجائے ڈی انڈسٹریلائز ہو گئے ہیں, اور لینڈ کی طرف ہمارا رجحان ہے. لوگ بھی سارے پسند کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ لینڈ کا مالک ہوں, تو وہ یہاں ایک پاور کا سمبل بھی ہے. بلکہ بہت سے پنجابی جو انڈسٹریلائز لوگ تھے وہ جب سیاست میں آئے تو انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی, کہ ادروائز تو ہماری بات ہی کوئی نہیں سنے گا. ڈاکٹر صاحب بحث لمبی ہے, موضوع بھی کافی ڈیپ ہے, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے پروگرام میں. یہاں ایک وقفے کا ٹائم ہے, واپس آئیں گے تو ذرا خطے پہ نظر دوڑائیں گے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. اور ایک عجیب المیہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں جنگ بندی ہے وہاں ہی جنگ جاری ہے. جیسے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ہے تو جنگ بندی, لیکن بمباری جاری ہے. یا ایران اور امریکہ کے بیچ, وہاں پر بھی جنگ بندی ہے, لیکن آج کیا ہوا, آج ایسا ہوا کہ اور یہ امریکن فوج کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, امریکن فوج نے کہا ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں اسرائیل ایران کے اوپر 2 حملے کیے ہیں. ایک تو ایران کا جو کشم جزیرہ ہے اس کے اوپر ایک حملہ کیا ہے, وہاں پر کچھ مانیٹرنگ یا کوئی ریڈار سینٹرز کو ٹارگٹ کیا ہے غالباً. اور سینٹ کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائٹر جیٹس سے ایک ایرانین آئل ٹینکر پر بھی حملہ کیا گیا جو غالباً خرگ جزیرے کی طرف روانہ تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کو کہتے ہیں سب تھریش ہولڈ سٹرائکس, کہ ہم حملے کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ جنگ دوبارہ شروع کر دی ہے.
اب اس کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ایران کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یار یہ کیا چپ رہیں گے, جواب دیں گے, کیا کریں گے. تو ایران نے بھی میرا خیال ہے کہ اب واضح ہے کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم 1 to 1 جواب نہیں دیں گے, ہم 1 to 2 جواب دیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے. اینٹ کا جواب پتھر سے. تھینک یو ویری مچ. اور جوابی کارروائی میں ایران کے پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بحرین میں یو ایس 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اور ہیلی کاپٹر بیسز کو نشانہ بنایا. ظاہر ہے کہ پینٹاگون کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی نہ صرف نقصان ہوا ہے لیکن توقعات سے کئی گنا زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج, اور یقیناً آپ نے سب کی اس فوٹیج دیکھی ہوگی, کویت پر بھی ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ہیں. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کویت ایئرپورٹ کے ہیں. جی کویت ایئرپورٹ کے ہیں. ٹرمینل پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کچھ اور ویڈیوز میں تو باقاعدہ آگ بھی لگی ہوئی ہے اس میں اور دھواں بھی اڑ رہا ہے. یہ اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور کئی درجن 8 کی تصدیق ہوئی, 8 زخمی ہوئے ہیں. اچھا, میں نے اور شام تک کا جو کاؤنٹ تھا کویتی وزارت دفاع کا کہ 13 ایرانی بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز انٹرسیپٹ کیے گئے اور ان کا ملبہ رہائشی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ملبہ ہو یا ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ سٹرائک ہو. ظاہر ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور کیونکہ وہ کویت اور بحرین میں ہے تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پوری جو گلف کوآرڈینیشن کاؤنسل ہے باشمول عمان نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کویت نے تو باقاعدہ 2 ممبران جو ہیں سفارتکار جو ہیں ایرانین ایمبیسی کے, ان کو کہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں یہاں سے نکلیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو تمام کویتی اکاؤنٹ, یو اے ای اکاؤنٹ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایران کی طرف سے جاریت ہے, ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں آپ ہمارے پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں. لیکن سونے پہ سہاگا اس کے ساتھ ساتھ ہی یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 2 ممالک ہیں اس خطے میں جنہوں نے ہماری کھل کے مدد کی ہے پہلے دن سے تو وہ ہیں متحدہ عرب امارات اور کویت. یعنی ایران ان کی اور پٹائی کرے, یعنی کہ یہ ان کو مارو. اچھا, اب جہاں تک یو اے ای کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ اسرائیل کے بعد جو سب سے زیادہ حملے ایران کی طرف سے ہوئے ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر ہی ہوئے ہیں. اور ڈے 1 سے وہاں سے یہی آوازیں ہم سن رہے تھے کہ یہ بالکل ہی ناجائز بات ہے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کے خلاف حملے نہیں کیے. لیکن اگر ہم وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹنگ پر اعتبار کریں تو ایسا شاید نہیں ہے. ایک ابھی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے کوئی 5-6 دن پہلے ہی, جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ جنگ کے دوسرے دن سے لے کے سیز فائر کے 1 دن بعد تک یو اے ای نے مسلسل ایران کے اوپر ہوائی فوجی جہازوں سے اسٹرائکس کیے ہیں. کشم اور ابو موسیٰ کے جزائر پہ جو آبنائے ہرمز میں ہے, بندر عباس جو ان کا ایک بندرگاہ ہے, اور لوان آئلینڈ کی آئل ریفائنری پر. اور یہ اس حملے کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے بھی پھر وہاں پر راس الخیمہ اور فجیرہ اور ان طرح کی جگہوں پر حملہ کیا تھا. تو یہ بھی چل رہا ہے. اچھا, اب کویت کا ذکر ہوا تو میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی جنگ میں بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں, اور اس بار کیا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مارچ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا کویت میں, جب کویتی ایئر ڈیفنس نے کئی امریکن جہازوں کو گرا دیا. غلطی سے مسٹیک ہو جاتی ہے لائف میں. تو یہ اور آپ اس کی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں, 3 جہاز گرائے تھے, 3 جہاز گرا دیے تھے. اور اچھا, پائلٹ سارے بچ گئے. یہ تھے F-15E اسٹرائک ایگل جیٹس. اچھا, بڑا شور مچا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. اچھا, اس کے بعد ٹھیک 1 مہینے بعد 2 اپریل کو ایک اور F-15E اسٹرائک ایگل جیٹ کو ایران کی سرزمین کے, ایران کی ایئر اسپیس کے اندر, انفیکٹ اوور مین لینڈ ایران گرا دیا گیا تھا ایک شولڈر لانچڈ سرفیس ٹو ایئر میسائل کے ساتھ. اب پتہ ہے کیا پتہ لگا ہے کہ یہ دونوں جہازوں کا ایک ہی وہی پائلٹ تھا.
مطلب پیراشوٹنگ کر لی اس نے, جو پہلی جو 2 مارچ کو جو ہٹ ہوا ہے وہ وہاں سے پیراشوٹ کر کے نکلا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی وہ دوبارہ ٹریننگ ہوئی, اس کا کہا کہ بیٹا مطلب بہت زیادہ تمہیں کوئی مینٹل پریشر تو نہیں ہوا, ٹھیک تو ہو, اس کا پورا فزیکل اس نے کہا کہ سب سیٹ ہے یار, آئی ایم گڈ ٹو گو. اور پھر اس کے بعد اس کو ایک نیا جہاز دیا کہ یار دوسرا تو اب آپ کو پتہ ہے ختم ہی ہو گیا ہے, تو آپ ایک نیا جہاز لیں اور اب آپ ڈائریکٹ نہ ایران کے اوپر بمباری کریں. اور اس بمباری کے دوران ایک بار پھر اس کے جہاز کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. تو مطلب کہ 2 جہاز اڑانے کے چکر میں اس نے دونوں ہی جہاز اڑا دیا. آپ یہ دیکھیں تو کوئی تقریباً $200 ملین کا خرچہ تو ایک ایسی بھائی نے ابھی اسے پتہ نہیں تیسرا جہاز دیں گے. اچھا یہ بائی دا وے یہ وہی پائلٹ ہے جس کے بارے میں وہ نہیں آپ کو یاد ہے پیٹ ہیگزٹ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 3 دن تک پہاڑ پہ چڑھتا رہا. وہی ہے, یہ وہی ہے. یہ بڑا لکی ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی لیے اس کو سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ تو ہے. اچھا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے؟ نہیں میں نے کہا کہ یار میں نے یہی سوچا, میں نے کہا کہ یار اب یہ تو تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا. 2 ٹائم لکی. ہاں تو میں نے تھوڑی ہلکی پھلکی سی تحقیق کی ہے اس کے اوپر, تو اپیرنٹلی یہ کوئی 3-4 بار پہلے بھی ہوا ہے. اب میں صرف فائٹر جیٹس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر, لیکن امریکہ کے ساتھ یہ پچھلی بار کب ہوا تھا؟ ویتنام کی جنگ کے دوران, جس میں 2 ان کے فائٹر پائلٹ تھے. ایک تو بریگیڈیئر جنرل جیمز رابنسن جو پہلے اگین مارچ میں, پتہ نہیں مارچ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, مارچ میں گلف آف ٹونکن میں اس کا جہاز گرا تھا, اور پھر سپٹمبر میں ایک بار پھر ویتنام کے اوپر اس کا جہاز گرا تھا, اور اس کے بعد 7 سال وہ پھر ویتنامیوں کی ویٹ کانگ کی حراست میں رہا تھا. اور اسی سال 1967 کی یہ بات ہو رہی ہے, ایک اور تھے کیپٹن گائے گروٹرز جن کو نومبر میں گرایا گیا, وہاں سے وہ بچ گئے, اور پھر دسمبر میں دوبارہ گرایا گیا. لیکن اس بار وہ ان کو 5 سال پھر ویٹ کانگ نے رکھا, اور جن حالات میں ویٹ کانگ لوگوں کو رکھتے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے روز ایک خبر آئی تھی کہ ٹرمپ نے کافی گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو, تو آج ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں کے اس پر بیانات آئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کو سناتے ہیں. جی تو پچھلے روز ایکسیوس میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بہت ہی خفا ہیں, اتنے خفا ہیں کہ اس نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کے, یار تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ صحافیوں کا کام ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں. تو آج ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا واقعی آپ نے یہ کہا تھا, اور اگر ہاں تو کیوں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صحافت نہیں ہوتی کہ آپ صرف ایک فریق سے سوال پوچھیں, آپ نے دونوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ ہوا ہے. تو پھر نیتن یاہو سے بھی یہ سوال پوچھا گیا, اور پہلے تو آئے بائیں شائیں کی کہ یار ہمارا بس پرانے تعلقات ہیں اور ایران کو ہم دونوں تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر وہ پوائنٹ تک آئے. تو یہ تو کہانی گھر گھر کا پنجابی ترجمہ ہے کہ یار بڑا بھائی ہے جو انہیں کچھ کہتا ہے دیکھو کی ہو گیا تو مطلب آخرکار مطلب بزنس تو پھر بھی ہم ساتھ ہی کر رہے ہیں یار, دکان تو ہم دونوں ساتھ چلاتے ہیں چاہے وہ اس کے نام پہ ہو. اب کہتے ہیں نا کہ ہر خاندان میں یار ایسا کچھ ہوتا ہے, کہانی گھر گھر کی ہے, اور یہ بھی کوئی اسٹار پلس کے ڈرامے سے کم نہیں لگ رہا مجھے, کیونکہ اس میں ایک داماد بھی ہیں, ان کا بھی ایک کردار ہے. میں بات کر رہا ہوں داماد اعلیٰ جیجا جی جیریڈ کشنر صاحب کی, جو ابھی بھی 24 گھنٹے ایبراہم اکارڈز کا منجن بیچ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس میں داخل ہو گئے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے. کیا ہوگا وہ آپ خود ہی سن لیں. ویسے یار ایک بات بتاؤ, سوڈان ایبراہم اکارڈ میں شامل ہے؟ میں آنے والا ہوں وہاں, لیکن پہلے میں ذرا 1 سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں جیریڈ کے بارے میں. یا آپ کی شکل دیکھتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے؟ یہ رائٹ نہیں, اس کے اوپر کوئی ایکسپریشن نہیں ہے. اچھا وہ بھی آج کی اے آئی نہیں, وہ 4 سال پہلے والی اے آئی جس میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے, مطلب وہ جو ایکچوئل وہ جو سائیکوپیتھ والی شکل نہیں ہوتی کہ بس نو ایکسپریشن, آپ بس بات کر رہے ہو. اے آئی کی انسانی شکل ہے, اے آئی کی انسانی شکل ہے یا انسانوں کی. سوڈان, اچھا اب کیا یہ سچ ہے کہ جنہوں نے بھی ایبراہم اکارڈز پر انوکھا لگایا ہو کیا وہ مالا مال ہو گئے ہیں؟ سوڈان نے 2021 جنوری 2021 میں جو ڈیکلیریشن تھی, MOU تھا, اس پر دستخط کی. اس کے 2 سال بعد 2023 میں اسرائیل اور سوڈان نے باقاعدہ ایک معاہدے پر دستخط کی کہ یار ہم سب کچھ نارملائز کریں گے. 2026 میں سوڈان کا کیا حال ہے؟ اس وقت وہاں پر جو UAE بیکڈ RSF ہے, ریپڈ سپورٹ فورس, ایک نسل کش ملیشیا, 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں. 2 کروڑ لوگ ایبراہم اکارڈ کے باوجود. مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ بکرا کسائی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. کسائی آپ کو پیار بھی کرے,
ایونچولی کسائی نے آپ کا گلا ہی کاٹنا ہے کیونکہ وہ کسائی ہے اور آپ بکرے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ یہ ہے, یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے جو اگر غلطی سے سوچ بھی رہے ہیں کہ یار ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جانا جب تک خواجہ آصف زندہ ہے ایسا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جی جی شاہ زیب. دیکھیے اتنا بڑا چرچا ہوا بورڈ آف پیس کا, اس کا کیا بنا؟ کہاں ہے وہ تو فزل آؤٹ ہو گیا نا. جو حالات ہیں عرب ممالک جنہوں نے جا کے وہاں پہ بڑے وعدے بھی کیے تھے, ہمارے بھی لیڈرز گئے تھے, وہ تو فزل آؤٹ کر گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی اس میں نہیں آیا. تو اس طرح ہمارے لیڈرز بھی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہے. لیکن یار نہ بھی جاتے تو بھی تو مصیبت تھی نا, ٹرمپ اگر ناراض ہو نہیں, میں اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا, ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ ہمارے لیڈر اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ان کو پتا تھا کہ یار اگر نہ کرو گے تو بڑا مسئلہ ہے, کر لو, ہونا کچھ نہیں, سر سے مصیبت ٹال ہونا کچھ نہیں. ہماری بھی مجبوریاں ہیں, باقیوں کی بھی ہوں گی, اس لیے وہ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں کبھی مذاق میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کہ واٹ آر یو اسموکنگ دیز ڈیز. تو اگر ان سے یہ کوئی سوال کرے کہ آپ اتنی تباہی ہو گئی پورے ریجن میں, اس کے بعد بھی آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر ہم ان سے پوچھ سکے شاید وہ یہی کہیں گے کہ یار طاقت کا نشہ جو ہے نا وہ سب سے اولین نشہ ہے. بالکل. جب آپ وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو سرور ہوتا ہے, آپ کو کوئی تباہی نظر نہیں آئے گی, آپ اپنی خوابوں کی دنیا میں ہی, فینٹیسی ورلڈ میں ہی رہنا چاہیں گے. یہ ان کا بیان جیرڈ کوشنر کا, وہ مجھے اسی پیرا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں, اور تو اس کا کوئی نہیں, ایسا ہی ہے. اور دوسرا اس کی کمائی ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے سارے بزنس وینچرز کی طرف کے بارے میں بات کریں, لیکن انہوں نے جتنے فنڈز بنائے ہیں اور جتنا قطر اور ان سارے ممالک سے پیسہ لیا ہے وہ بھی ایک الگ گیم ہے. اچھا, اب اگر 2 منٹ ہم لیبنان پر فوکس کریں تو آج ایک اور حزب اللہ کی طرف سے ویڈیو ریلیز ہوا ہے جس میں ایک فرسٹ پرسن ویو ڈرون سے ایک بار پھر بیوفرٹ کاسل, جو آپ کو پتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ 31 مئی کو اسرائیل نے اس پر حملہ کیا تھا. پرانے زمانوں میں یہ ایک بہت ایک اعلیٰ ٹھکانہ تھا, آپ پوری جگہ کو دیکھ سکتے ہیں, تو قبضہ کیا. لیکن ڈرونز کے زمانے میں شاید آپ نے اپنے آپ کو ہی ایک ٹارگٹ بنا دیا ہے. تو آج بھی وہاں پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور ایک یا اس سے زائد اس میں اسرائیلی فوجی, ہاں ویڈیو ریزولوشن کافی اچھی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بندہ بھاگ رہا ہے, ہٹ ہوتی ہے. اور اب یہ اتنا مسئلہ ہو گیا اسرائیل کے لیے کہ, اور میں پتہ ہے مجھے بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ اسرائیل کے جو ایمبیسیڈر ہیں اقوام متحدہ میں, آپ وہ گئے اور انہوں نے ایک بڑا کمپلین کیا, باقاعدہ ہاتھ میں ایک ٹوائے ڈرون بھی ہے دکھانے کے لیے, جیسے وہ سکولز میں نہیں ہوتا شو اینڈ ٹیل کبھی کبھی. تو یہ اس طرح اس نے کہا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف استعمال حزب اللہ کتنا ظلم کر رہا ہے, حزب اللہ کتنا ظلم کر رہا ہے, ہمارے جو بے گناہ فوجی ہیں, ہاں جو صرف مطلب آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, یار اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے, ان پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے. اور اقوام متحدہ کا کیا فائدہ ہے اگر وہ ہمارے بے گناہ فوجیوں کو بچا نہ سکے. اور صرف دن میں نہیں, رات میں بھی ڈرون, رات میں بھی ڈرون, مطلب نیند حرام کر دی ہے ہماری یار. اور بڑی زیادتی ہے اسرائیل, بڑی زیادتی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اسی پازیٹیو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن نوٹ ہے. اسی نوٹ پر آج کا شو میرا خیال ہے کہ ختم ہی کر دیتے ہیں. اور بھی تھوڑا سا مال تھا لیکن کل بھی بات ہو سکتی ہے, کل دیکھیں. کل بات